السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سلیمان ہوں اور آپ لوگ ڈاکٹر آن لائن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی فیور کے اوپر کہ بچوں کو بخار ہوتا ہے، اس میں کیا ہدایت جو ہے نا وہ گھر میں جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، جس میں جو ہے نا آپ کو اوور نائٹ ایسے ٹائم ہو جو جس میں آپ ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتے یا آپ کے گھر میں میل ممبر نہیں ہے اور آپ اپنے بچے کو جو ہے نا اس کا لک آفٹر اچھی طریقے سے کر سکیں. میرے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہے فٹس کا، کیونکہ آج کل جو ہے نا بہت زیادہ بچے جو ہے نا فٹس کے ساتھ آ رہے ہیں. جھٹکے بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں. جھٹکے جو ہے نا یہ نیو بورن سے لے کر 5.5 سال تک جو بچوں کو جو ہے نا یہ جھٹکے لگتے ہیں. یہ دو قسم کے جھٹکے ہوتے ہیں. ایک جھٹکا جو ہے نا بخار کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بغیر بخار کا. جو جھٹکے بخار کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر ہوتے ہیں، لیکن ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ہے نا گھر میں جو اولڈ ایج کی خواتین ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں یا بزرگ خواتین ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا جو اپنے گھر میں ان کی بہو بیٹیاں ہوتی ہے اور جن کے بیبیز ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ایج میں بچہ ہوتا ہے تو جو اس کو بخار وغیرہ ہوتے ہیں تو ہاتھ اور پاؤں جو اس کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں آئے اللہ اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، جلدی کر اس کو جو ہے نا کپڑے میں لپیٹو، یا اس کو جو ہے نا ٹھنڈ لگی ہے، نمونیا ہو گیا تو اس کو جو ہے نا، تو وہ کافی ساری روئی لے کے اور کپڑے. بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں کلینک میں بھی ہاسپٹل میں بھی، اکثر جو ہے نا وہ ان کا پہلے ہم نے اس کو لٹایا ہوتا ہے کہ جلدی کرو اس کی وہ پوری کی پوری چیسٹ انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر وہ ڈالا ہوتا ہے روئی، اور روئی پھر کپڑے کے ساتھ باندھ کے. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ کل پرسوں میرے پاس ایک بچہ اس طرح آیا میرے کلینک میں، تو جب میں نے اس کا دیکھا مجھے بڑی حیرت ہوگی. تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ادھر جو ہے نا وہ پلانا بند ہے، یہ اس نے دم کر کے جو ہے نا سلائی کی ہے، اس کو اگر نو کھول ہے. میں نے کہا کہ آپ نے دم کے لیے رکھ لی تو پھر آپ لے جائیں اس کو. تو بڑی مشکل سے اس کی وہ سلائی کھولی. ایک دفعہ میرے لائف میں ایسے بھی جو ہے نا ایک بچہ میرے پاس آیا تھا ہاسپٹل میں کہ اس کے اوپر جو ہے نا کسی بندے نے سگریٹ سے داغ کر کے سگریٹ کو لگا کے اور اس سے اس بچے کو جو ہے نا داغا تھا مختلف جگہوں پہ کہ میں نمونیا کو باندھتا ہوں اس کے ساتھ. تو جب وہ آ گیا تو اس کے اوپر بڑے بڑے سکارز جو ہے نا وہ سگریٹ کے بنے ہوئے تھے. تو مطلب ہے کہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو ٹوٹلی مس گائیڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایسا کوئی دم نہیں ہے، ایسا کوئی جو ہے نا بندہ نہیں ہے کہ وہ نمونیا کو یا برونکولائٹس کو یا بخار کو یا جھٹکوں کو جو ہے دم کے ذریعے وہ ختم کر سکے. دیکھو یہ تو طب نبوی ہے. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا جب بیمار ہوئے تو اس نے علاج کیا. آپ علاج کرو گے، پرہیز کرو گے، احتیاطی تدابیر استعمال کرو گے تو آپ اس سے جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نہ کہ ایک ایسا ان پڑھ بندہ ہوگا. آپ اکثر ٹی وی پہ دیکھتے ہیں مختلف ان کا جو ہے نا پروگرام بناتے ہیں، کتنے سارے جعلی پیر جو ہے نا وہ پکڑ لیتے ہیں کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، کبھی وہ کرتی، ایون کہ وہ بہت سارے فیملیوں کو ڈسٹرب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ لوگوں کو یہ آگاہی دوں اور اس چیز کے لیے میں آپ لوگوں کے ایک قسم کی میری آپ اس بات کے اوپر غور کریں، فکر کریں کہ ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے کہ جو نمونیا کو، بخار کو، جھٹکے کو یا کوئی ایسی بیماری ہو اور اس کو جو ہے نا اللہ کا کلام بالکل حق ہے، لیکن ایسا کوئی وہ نہیں ہے جو اس کے اوپر وہ کر سکے. آپ دم کرا سکتے ہیں. آپ خود بھی جو ہے نا ماشاءاللہ مسلمان ہیں. آپ اللہ کا کلام پڑھ کے اپنے بچے کے اوپر دم کر سکتے ہو، اس کے لیے اس کے پانی دم کر سکتے ہو، اس کے لیے اس کا دودھ دم کر سکتے ہو. یہ کوئی نہیں کہ میں اس چیز سے وہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے کلام سے میں منکر نیور. جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ پرسوں رات کو میرے پاس جب بچی آئی اور میں نے اس کو دیکھا جس کنڈیشن میں اس کو اتنی یقین کرو کہ اس طرح جو ہے نا وہ جو آگے والے بری اس کو بھی بندہ اتنا سختی سے نہیں ٹائٹ کر کے باندھتا اور اس طرح ٹائٹ کر کے سلائی نہیں کرتے جس طرح اس بچی کی جو ہے نا وہ سلائی کی ہوئی تھی اور اس کا میں وہ سلائی ایک ایک تار اتار کے اور اس کو کھول رہا تھا. کچھ ہمارے پٹھان فیملی جو ہوتے ہیں اکثر وہ جو ہے نا وہ انڈوں کو جو ہے نا توڑ کے اس کا یلو کو اس کے اوپر لگا کے پٹی کے اوپر وہ باندھ لیتے. تو یہ چیزیں پرانے زمانے میں ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی جن کی ہڈی وغیرہ ٹوٹتی تھی اور اس وقت تو پیڈک سرجن نہیں ہوتے تھے، ڈاکٹر بہت دور دور ہوتے تھے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اسی کے اوپر انڈے کے جو ہے نا وہ زردی لگا کے پورا وہ بنا کے اس کے اوپر لپیٹ کے ساتھ تیلیاں لگا کے اس کے بھی سیم وہی کام ہوتا تھا جو پلاسٹر کرتے ہیں ڈاکٹر. تو یہ جو میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کے اس کے متعلق بتا دوں کہ بخار اور بخار کے ساتھ جھٹکوں. میں جھٹکوں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جھٹکوں کی دو قسم کے جھٹکے میں نے آپ لوگوں کو بتائے. ایک بخار کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو کہ نیو بورن سے لے کر 5.5 سال کے بچوں میں ہوتا ہے، اور ایک جھٹکے جو ہے نا وہ دوسرے ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا ان کی وہ باقاعدہ جب آپ ان کے فیملی میں پوچھو گے تو ان کو یا تو فٹس کی ہسٹری ہوگی یا بچہ کہیں سے گرا ہوگا یا کچھ ایسی وہ ہوگی جو دماغ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. فار ایگزامپل ایپیلیپسی ہوگی جس کو اردو میں عام میں بھی کہتے ہیں.
تو اس قسم کی کنڈیشن کے جھٹکے ہوتے ہیں. لیکن 5.5 سال سے پہلے جو جھٹکے ہوتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم اس کو گردن توڑ بخار کے لیے ورک اپ کرتے ہیں اور اس کی جو ہے نا جو گھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا. باقی تو میں نے آپ لوگوں کو یہ سارے ایکسپلین کیے, لیکن آپ لوگوں کو جو گھر میں کسی بھی ٹائم آپ کے بچے کو بخار ہوتے ہیں اور آپ کا بچہ بہت زیادہ جو ہے نا, آپ اس کے گھر میں بزرگ خواتین ہوتی ہیں, ان کا ہاتھ پاؤں پکڑتے کہتے ہیں کہ بچے کو ٹھنڈ لگی اور جلدی جلدی اس کو کپڑے تو 5-6 سوٹ جو ہے نا وہ بھی اتنا ٹائٹ سوٹ پہنا دیتے کہ یقین کرو آپ اس میں بچے کے ایگزامینیشن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. اسی سے آپ کے بچے کا بخار 100 کا بخار 102 103 پہ جاتے ہیں اور بچہ آپ کے گود میں ہوتے ہیں, اس کو فٹس شروع ہو جاتے ہیں اور وہ فٹس وہ جھٹکے جو ہوتے ہیں وہ آپ بھاگ کے اسپتال جاتے ہیں. جب اس کو تھوڑا بہت ہوا لگتی ہے تو اسپتال پہنچنے سے پہلے یا اسپتال میں تھوڑی دیر تک جو ہے نا ڈاکٹر کے دورہ پاس کر کے اور اس کو سیڈیٹ کر کے جو ہے نا اس کا آپ کے بچے کا ٹریٹمنٹ شروع کر لیتے ہیں. تو یہ جو پرابلم ہے, یہ جو ایمرجنسی, یہ سیلف کریٹڈ ایمرجنسی ہے. یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ بچے کو ایسا کچھ ہوا, نہیں, یہ سیلف کریٹڈ ایمرجنسی اس وجہ سے کہ آپ خود بخود یہ ایمرجنسی جو ہے نا بنا رہے ہو. اسی لیے کہ اگر آپ مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو, جب بھی آپ جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس تو ڈاکٹر جو ہے نا بخار ہوتے ہیں کہتے ہیں کپڑے ہلکے کرو. یہ نہیں کہ آپ فرسٹ ٹائم آپ کے بچہ کو بخار ہوا یا فرسٹ ٹائم آپ ہاسپٹل میں گئے یا فرسٹ ٹائم آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, لیکن یہ چیز پھر بھی ہم اسی چیز کو نہیں چھوڑ رہے. تو آج کل جتنے بھی بچے آتے ہیں موسٹلی بچوں میں جو ہے نا جو جھٹکوں کے ساتھ آتے ہیں, تو ہر جھٹکا جو ہے نا وہ گردن توڑ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ آپ کا بچہ اس سے انتہائی سک ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ کے بچے کو اگر بخار ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی ٹیمپریچر پہ جو ویڈیو بنائی تھی میں نے اس میں آپ لوگوں کو کلیئرلی یہ بات بتائی تھی کہ آپ جو ٹھنڈی جگہ ہے اس کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں. آپ اپنے بچے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھیں, جل رہا ہے, چہرہ گلابی ہو گیا ہے, بالکل ریڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے بچے کی جو ہے نا سانس کی رفتار تیز ہوگی, دل کی دھڑکن جو ہے نا بہت تیز ہوگی, ٹک 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 آواز سے اس کا دل کا, آپ اس کو ایون کی کاؤنٹ بھی نہیں کر سکو گے. بس آپ یہ 3 چیز اگر آپ کے سامنے آ گئی تو فوراً آپ اپنے بچے کے جو ہے نا جتنے بھی کپڑے وہ مکمل طور پر اتار کے ایک لوز شرٹ میں کر لیں اور آپ کمرے سے تھوڑا سا اس کو باہر کر کے بخار کی دوا جو بھی آپ کے پاس پڑی ہے, پیراسٹامول ہے, بروفین ہے, کالپال ہے, جو بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ دوا دے دیں. اور سردیوں میں پٹی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سردیوں میں آپ اس کا منہ ہاتھ دھو لیں اور اس کی پٹی کر لیں یا ٹھنڈی پٹیاں کریں. نیور. آپ سردیوں میں ٹیمپریچر ویسے بھی کافی کم ہوتا ہے, آپ تھوڑا سا کمرے سے اس کو باہر نکال دیں. آپ کے بچوں کو یوں سردی لگتی ہوگی اور روتا رہے گا وہ سردی, تو یہ سردی بڑوں کو بھی لگتی ہے اور بچوں کو بھی لگتی ہے. اسی سردی سے آپ بالکل پریشان نہ ہو, اور آپ نے بچے کو بخار کی دوا دے دیا, بخار کی دوا کے ساتھ آپ نے اس کے کپڑے ہلکے کر دیے اور آپ باہر ضرور دروازے کے ساتھ کھڑے یا تھوڑا سا دروازے سے باہر ہو, آپ کھڑے ہو, ٹھنڈے موسم آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا جائے گا. جب آپ کے بچے کا ٹوٹل ٹیمپریچر کم ہو جائے تو آپ کا بچہ جو ہے نا اس کی سردی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی بغیر کسی چیز کا, اور آپ کا بچہ نارمل ہو جائے گا. اسی دوران اگر آپ کا بچہ جو ہے نا 3 ماہ سے بڑا ہے, آپ اس کو فیڈ دے سکتی ہو, آپ اس کو گرین ٹی پلا سکتے ہو, اس میں ہانی ڈال کے دے سکتی ہو, آپ اس کو گرم پانی میں ہانی ڈال کے دے سکتی ہو. اس طرح کی چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی اس کو دیں, اور ٹھنڈی کوئی بھی چیز نہیں دینا. اگر کھلا دودھ آپ دیتے ہو تو اس میں آپ کالی پتی ڈالو گے یا جو ہے نا لائٹ سی چائے بنا کے آپ اس کو اس طرح کی چیزیں آپ اس کو پلائیں, اور آپ اپنے بچے کو جو ہے نا اسی جو خود ایمرجنسی کریٹ کرتے ہیں اسی ایمرجنسی سے آپ اپنے بچے کو بچاؤ. کیونکہ آپ کے بچہ اگر نیو بورن سے لے کر 5.5 سال تک کے ایج میں کسی بھی ایج میں, بے شک اس کی عمر 3 مہینے ہے یا 3 سال ہے, جب بھی اس کو ایک دفعہ جھٹکا لگ گیا تو پہلی بات تو یہ کہ لیس دین 1 منتھ یا لیس دین 2 منتھ جو بیبی ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا زیادہ گردن توڑ کے اوپر جو ہے نا یہ جھٹکے جاتے ہیں اور بچہ اس سے اپاہج ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بڑے میں بھی ہوتے ہیں گردن توڑ بخار کسی بھی ٹائم 5.5 سال سے پہلے میں بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر 5.5 سال کے بعد کے بچے کو جھٹکا لگ گیا اور وہ تو کلیئرلی آپ اس کے اوپر پھر میننجائٹس کا سوچو گے, یا باقی ملیریا ہو گیا یا سیریبرل ملیریا, اس کا میننجائٹس انسیفلائٹس اس کے اوپر جا سکتے ہیں. لیکن 5.5 سال سے جو کم بچے ہیں اس میں اس چیز کے اوپر آپ بہت زیادہ احتیاط کریں کہ آپ سیلف کریٹڈ ایمرجنسی جو ہے نا وہ نہ کریں. آپ اس کو چیز کو جو ہے نا اس کے اوپر عمل کر لیں کہ آپ اپنے بچے کے کپڑے ہلکے کر کے بخار کی دوا دے دیں, گرین ٹی پلا دیں, اور اس کو جو ہے نا بخار کی دوا دے کے صبح تک آپ اپنا ٹائم اپنے گھر میں پرسکون گزار کے, اور صبح آپ اپنے نیئرسٹ جو بھی آپ کا پیڈیاٹریشین یا آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے یا نیئر آپ کا اسپتال ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنے بچے کا پراپر معائنہ کر لیں تاکہ مستند دوا ڈاکٹر جو ہے نا آپ کو دے دے. اور وہاں پہ بھی جب آپ جاؤ گے تو جب آپ ڈاکٹر سے پوچھو گے تو وہ آپ کو یہ ساری باتیں بتائے گا. لیکن ہم گھر میں اکثر جو ہے نا ہم اسی چیز پہ, یا جو جعلی لوگ ہوتے ہیں جو دم کرنے والے جعلی پیر بیٹھے ان کی وجہ سے جو ہے نا ہم غلط ہو جاتے ہیں, اور ہم اپنی جو ہے نا جو سینس ہوتے ہیں اس کو کوئی بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں کے بات پہ عمل کرتے ہیں جو کہ بالکل ٹوٹلی غلط ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے یہ آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ اس کا یہ فٹس کا علیحدہ میں نے کیا, کیونکہ یہ ایک تو ٹیمپریچر کا پارٹ ہے,
اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے بچے کو ٹیمپریچر 9 اور ایسے کوئی کنڈیشن بنتی ہوئی یا رات کے ٹائم اس کو ایسے کوئی جھٹکا لگتا ہے جو کہ سب سے کم ہوتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں آپ کا بچہ، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے کرو کہ پراپر وہ اس کا ٹیسٹ کر لیں گے کہ آیا کیلشیم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا آپ کے بچے کو جھٹکا لگتے ہیں اور آپ کے فیملی میں یا آپ کے جو ہے نا بچے کے مدر سائڈ میں فیملی میں کسی کو والدین میں سے یا بہن بھائی میں سے کسی کو جو ہے نا مرگی کی بیماری ہو، تو یہ لازماً آپ اپنے ڈاکٹر کو جو ہے اس چیز کو مینشن کریں، اپنے ڈاکٹر کو آگاہ کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے فیملی میں یا میرے مسز کی فیملی میں یہ گٹھوں کی بیماری جو ہے نا میرے مسز کے بھائی کو ہے، میرے مسز کے فادر کو تھی یا مدر کو تھی یا سسٹر کو تھی یا ہے، تو یہ کنڈیشن یہ پراپر آپ پا کے بتائیں تاکہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ دونوں سائڈوں سے سوچ کے آپ کے بچے کا جو ہے نا پراپر انویسٹیگیٹ کر کے اور اس کو مستند دوا دے دے اور آپ کا بچہ سے احتیاط ہو جائے اور آپ کا بچہ جو ہے نا فٹ سے بچ جائے۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن پہ جو ہے نا پریس کر کے آگے شیئر کر لیں۔